ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ گیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3798 ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، مہمان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو جتنے بھی اس وقت امہات المؤمنین موجود تھی سب کے گھر خادم کو بھیجا کہ جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ خادم باری باری سب گھروں میں جاتا ہے، وہ فرماتی ہیں ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، صرف پانی ہے ہمارے پاس، پانی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بھئی یہ مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ تو انصاری ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام ابو طلحہ زید بن سہل الانصاری ہے، کہنے لگے میں مہمان نوازی کروں گا۔ اپنے گھر لے جاتے ہیں، اب جب گھر پہنچتے ہیں گھر کا پتہ نہیں ہے کہ گھر میں کچھ ہے بھی کہ نہیں، ہوتا ہے نا بندے کو پتہ ہوتا ہے ہاں بھائی گھر میں فلاں فلاں چیزیں موجود ہیں، چلو یار آؤ گھر میں کوئی نہ کوئی چیز تو پڑی ہے نا، پکا لیں گے بنا لیں گے کھلا لیں گے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ گھر پہ کچھ ہے کہ نہیں۔ گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، مہمان نوازی کرنی ہے۔ وہ عورتیں بھی کمال عورتیں ہوا کرتی تھیں، وہ عورتیں آگے سے بہانے نہیں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، روٹی ہے ہی نہیں، سالن ہے ہی نہیں، باہر سے لانا پڑے گا آپ کو۔ اچھا وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے بچوں کی خوراک صرف پڑی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں بچوں کی خوراک ہے تو بچوں کو ویسے ہی سلا دو، آج بہلا پھسلا کے سلا دو، ہاں یہ طعام کی اپنا کھانا تیار کرو۔ اور اس وقت نا دور اس طرح کا چلتا تھا کہ میزبان جب تک مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے مہمان کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اب وہ ایک پلاننگ چل رہی ہے کہ یار اس مہمان کو کیسے راضی کیا جائے اور کیسے اکیلے کھانے پر اسے جو ہے وہ آمادہ کیا جائے، لیکن ایسی کوئی چیز ذہن میں نہیں آ رہی۔ اب ایک پلان ہوتا ہے، پلاننگ کیا ہے، میں ساتھ بیٹھوں گا کھانا کھانے کے لیے، تم چراغ صحیح کرنے کے بہانے نا چراغ کو بجھا دینا، چراغ بجھ جائے گا اندھیرا ہو جائے گا، میں ہاتھ ہلاتا رہوں گا، کھانا جو ہے وہ ایسے لگے گا جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں۔ اب دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے جسے یہ صحابی نہیں جانتے ہیں، کھانا کھلانے کے لیے تگ و دو محنت چیک کریں کتنی ہو رہی ہے۔ اچھا کھانا کھا لیا تو وہ دونوں جو ہے وہ بھوکے سوئے، بچے بھوکے سوئے، تو جب صبح کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے نماز فجر پہ یا کسی وقت ملاقات ہوئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ضحک اللہ اللیلہ او عجب من فعالکما، تمہیں پتہ ہے رات اللہ تعالیٰ تمہارے اس کام پر مسکرایا ہے، اللہ تعالیٰ مسکرایا ہے، اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے بندے ہیں، یہ کیسا عمل کر رہے ہیں، کھانا کھلانے کے لیے اتنی تگ و دو اتنی محنت۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حشر کی آیت نمبر 9 نازل فرما دی، کیا فرمایا؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی، اپنی ضرورتوں کو پس پش ڈال کر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا نا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ میرے بھائی اب اس حدیث کو سامنے رکھیں، ایک انجان بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، یعنی کسی کا مہمان ہے، آپ اس کو اپنے پاس لے آئے اور آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، آپ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی جو قیامت تک پڑھی جا رہی ہیں، ان کا تذکرہ قرآن کریم میں آ گیا، اور اس قدر اللہ تعالیٰ کو اچھا یہ عمل لگا، قرآن کریم بھی نازل ہوا اور حدیث میں بھی ضحک اللہ اللیلہ، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل سے مسکرایا۔ میرے بھائی بھوک جو ہوتی ہے نا، بھوک یہ بندے کو کفر تک لے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے۔ سنن ابو داود میں روایت موجود ہے 1547 نمبر پر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من الجوع، اے اللہ میں بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے بھوکا نہ رکھنا، مجھے کھانا کھلا دینا۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں بھوک سے، اور فرمایا کرتے تھے فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، یہ بہت برا ساتھی ہے۔ رات کو اگر بندہ بھوکا سوئے نا تو، اور بھوک کیا کیا کرواتی ہے انسان سے، یہ بھوک اگر اللہ تعالیٰ کھانا نہ کھلائے، الذی اطعمہم من جوع، اللہ ہی ہے وہ ذات جو کھانا کھلاتی ہے، اگر اللہ کھانا نہ کھلائے یہ جو امن اور شانتی اور یہ جو معاشرے کے اندر سکون ہے یہ سب ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ کھانا جو ہے یہ انسان کو سیدھا رکھتا ہے، کھانا جو ہے یہ انسان کو عبادات میں، عبادت کرنے میں، کام کرنے میں، سچ بولنے میں، پیٹ بھرا ہوگا
تو بندہ جو ہے اس کا دماغ کام کرے گا نا، پیٹ بھرا ہوگا تو عبادات کر سکے گا نا، پیٹ بھرا ہوگا تو کسی کی بات بیٹھ کر سنے گا نا، پیٹ بھرا ہوگا تو نصیحت سنے گا، پیٹ بھرا ہوگا تو اطاعت کرے گا۔ پیٹ خالی ہوگا نا تو اس کو لالے پڑ جائیں گے جان کے۔ تو ایک طرف جان ہوتی ہے تو لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، ایک طرف بھوک ہوتی ہے تو لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا دن کسی پر نہ لائے، اور توبہ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہوا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کھلانے والا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں لینے والا ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہم پر ابھی مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آئیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے بھائیوں کو کھانا کھلائیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔